پنجاب کی جیلوں میں بند جرائم پیشہ افراد کو پرسکون اور آرام دہ نیند کے لیے کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ سرکاری خزانے سے کتنے فنڈز استعمال ہوں گے؟ اس پر بات کریں۔ میں ہوں انور حسین سمرا، آپ سمرا اسٹاک دیکھ رہے ہیں۔ صوبہ بھر میں اس وقت 45 جیلیں ہیں جہاں پر جرائم پیشہ افراد، جن میں حوالاتی بھی ہوتے ہیں، قیدی بھی ہیں، ان کو بند کیا ہے۔ ان میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ عام جرائم میں ملوث افراد بھی ہیں، اس کے علاوہ سنگین جرائم جن میں قتل، ڈکیتی، ریپ، ڈکیتی، مرڈر، اس طرح کے دہشت گردی کے جرائم میں ملوث افراد بھی ان جیلوں میں بند ہیں۔ اور ان جیلوں کی قیدی یا حوالاتی رکھنے کی گنجائش 39,000 ہے، جبکہ ان جیلوں میں 70,000 سے زیادہ افراد کو، بچوں کو، خواتین کو بند کیا ہوا ہے۔ اور اس میں سنگین جرائم میں ملوث افراد کے لیے علیحدہ سے بارک بنائی ہوئی ہیں، اور جو قیدی ہیں، قتل کے ہیں یا سزائے موت کے قیدی ہیں، ان کو سیلز میں بند کیا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی قیدی یا حوالاتی جیل میں آتا ہے تو اس کو استعمال کے لیے، سونے کے لیے 2 کمبل فراہم کیے جاتے ہیں جو ساہیوال جیل میں بنتے ہیں۔ وہ دونوں کمبل زمین پر بچھاتا ہے۔ اگر وہ سنگین جرائم میں ملوث قیدی یا حوالاتی ہے تو اس کو 18 انچ چوڑی جگہ فراہم کی جاتی ہے، جو نارملی 6.25 فٹ جو ہے لمبی ہوتی ہے سونے کے لیے۔ اگر وہ عام جرائم میں ہے تو اس کو 24 انچ چوڑی جگہ جو ہے فراہم کی جاتی ہے سونے کے لیے، اور 2 کمبل فراہم کیے جاتے ہیں جو نیچے بچھاتا ہے۔ اور اس جگہ کو جیل کی ٹرمینالوجی میں کھڈا کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ کھڈا فلاں قیدی یا فلاں حوالاتی کا کھڈا ہے۔ وہاں ہی وہ اپنا سامان وغیرہ بھی رکھتا ہے، بارکس کے اندر ہی ٹوائلٹ کی سہولت بھی فراہم ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ یہ کیا ہے کہ جیل جو حکام ہیں، جیل ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پنجاب کی جیلوں میں بند قیدی اور حوالاتیوں کے لیے 70,000 آرتھو فولڈنگ میٹرس خریدنے جا رہا ہے، اور ان پر سرکاری خزانے سے 38 کروڑ 25 لاکھ روپے کے اخراجات آئیں گے۔ اس کے لیے جیل ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ طور پر ٹینڈر جو دے دیا ہے، اور 21 اگست تک تمام بیڈرز جو ہیں ان سے بڈز مانگ لی ہیں اور ان سے سیمپل بھی مانگ لی ہیں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو کمر درد ہو یا موڑوں کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹرز اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے آرتھو بیڈ جو ہے استعمال کرنا ہے، صوفہ استعمال کرنا یا میٹرس استعمال کرنا۔ یہ کافی کاسٹلی ہوتا ہے اور عام آدمی افورڈ بھی نہیں کر پاتا۔ لیکن اب پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جیلوں میں پہلے کھانا کچھ بہتر کیا گیا، اب وہاں پر ان کو آرتھو فولڈنگ جو ہے میٹرس فراہم کیے جائیں تاکہ وہ پرسکون اور آرام دہ نیند جو ہے رات کو پوری کریں، اور اس حوالے سے ٹینڈر دے دیا گیا۔ تو اس طرح جو ماضی میں یہ ہوتا تھا، جیل رولز کے مطابق جن قیدیوں کو بی کلاس فراہم کرتی تھی پنجاب حکومت، وہ اس کے لیے کچھ معیارات رکھے ہوئے ہیں کہ گریجویٹ ہو، ٹیکس پیئر ہو، ہینیس کرائم یا سنگین جرائم میں ملوث نہ ہو، جس میں قتل ہے، ڈکیتی ہے، رازنی ہے، رابری ہے، اس کے علاوہ ریپ ہے یا دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث نہ ہو، تو ان کو جو ہے بی کلاس دی جاتی ہے۔ اور بی کلاس میں یہ فیسلٹی تھی کہ ان کو میٹرس گھر سے لانے کی اور ایئر کولر گھر سے لانے کی، اخبار کی سہولت فراہم کی جاتی تھی۔ لیکن اب پنجاب حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ تمام قیدی حوالاتیوں کو جو ہے آرتھو فولڈنگ جو میٹرس جو ہے اور ان کے اوپر سفید جو چادر ہوگی وہ فراہم کی جائے گی۔ اور جیل ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ قیدیوں کی اوور پاپولیشن ہونے کی وجہ سے کڑماس مچا رہتا ہے، یعنی سونے کے مسائل، ان کو رکھنے کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ جس بارک میں 15 قیدی رکھنے ہوتے ہیں وہاں 35 گھسائے ہوئے ہیں، اور وہ بیچارے تنگ بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سیل ہے وہ ایک بندے کا سیل ہے یا 5 لوگوں کے لیے سیل بنا ہوا ہے، وہاں 15 لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ تو رہائش کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہائیجین جو کٹس ہیں، جن میں ٹاول ہوتا ہے، صابن ہوتا ہے، ریزر ہوتا ہے، یا خواتین کے پیڈز وغیرہ ہیں، وہ بھی فراہم نہیں کیے جاتے۔ ان کو بڑی مشکل سے مخیر حضرات کی تعاون کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے۔ جیلوں میں کپڑے دھونے کے خاص انتظامات نہیں ہیں، اس کے علاوہ نہانے کے حوالے سے خاص انتظامات نہیں ہیں، حالانکہ 70,000 سے زیادہ حوالاتی اور قیدی جیلوں میں بند ہیں۔ تو پنکھے، بجلی کے پنکھے نہیں ہیں، باقی بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اب میٹرس اگر دینے ہیں تو میٹرس کہاں بچھانے ہیں،
پہلے تو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے وہاں پر، اور ایک قیدی کے اوپر دوسرے قیدی چڑھا ہوا ہے، ایک حوالاتی کے اوپر دوسرا حوالاتی چڑھا ہوا ہے، اور یہ اس تنگی کی وجہ سے جیل کے جو ملازمین ہیں ان کی دیہڑی شہڑی بھی مبینہ طور پر اچھی لگ جاتی ہے، کیونکہ اس طرح کی تنگیاں دے کر وہ اپنے کام بھی سیدھا کر لیتے ہیں۔ جو اچھی جگہ نہ ہو وہاں سے اچھی جگہ پر شفٹ کرنے کے معاملات میں بھی لین دین کا مبینہ طور پر کاروبار ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیلوں میں پہلے کھانا بہتر کیا گیا، اب اگر میٹرس ہو، وہ بھی آرتھو میٹرس جو عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، اور ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں جن کو کمر درد ہو یا موڑوں کا مسئلہ ہو، اس کے لیے وہ میٹرس جو ہے، اور یہ کاسٹلی ہوتا ہے، کافی مہنگا بھی ہوتا ہے، عام میٹرس سے مہنگا ہوتا ہے، اور ڈیوریبل ہوتا ہے، آرام دہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اگر دینا جو ہے اب سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نارملی جیل میں سہولیات کا فقدان اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ قیدیوں اور حوالاتیوں کی اصلاح کی جا سکے، ان کو یہ ریئلائز کروایا جا سکے کہ آپ جرائم کر کے آئے ہیں، آپ مشکلات کا یہاں سامنا ہے، یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ وہ جرائم کی دنیا میں نہ جائیں، جرائم نہ کریں، اس طرح کے معاملات سے وہ بچ سکیں۔ لیکن جب آپ اچھا کھانا بھی ان کو فراہم کریں گے، اچھی اکاموڈیشن ہوگی، میٹرس ان کو آرتھو دیا جائے گا، اس کے علاوہ کولر شولر بھی دیا جائے گا، تو پھر عام قیدی تو کوشش کرے گا یا حوالاتی چلو جتنے دن یہاں گزرتے ہیں آرام سے گزار لیں۔ تو بلکہ ہمیں ایک دو انہوں نے واقعات بھی سنائے کہ یہ چیک ڈس آنر میں جو لوگ آتے ہیں وہ جلدی اپنی ضمانت نہیں کرواتے، کیونکہ اس کے لیے کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وہ پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں، اور یہاں اچھا کھانا ہے، باقی جھڑکیں تو ہوتی ہیں، تھوڑی تنگیاں بھی دیتے ہیں، لیکن وہ بھی مبینہ طور پر مال متا اگر ان اہلکاروں کو آپ دے دیں، منتھلی دے دیں، تو وہ بھی سہولیات فراہم کر دی جاتی ہیں۔ ٹیلی فون کی سہولیات تو ویسے ہیں، لیکن موبائل استعمال کرنے کی بھی سہولیات مبینہ طور پر مل جاتی ہے۔ اور پھر میں نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھی، اس میں یہ کہا گیا کہ جیلوں میں منشیات کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میرے لیے یہ چیزیں حیران کن تھیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت یا محکمہ جیل خانہ جات جو ہے یہ میٹرس تو فراہم کر رہی ہے، اس سے اکاموڈیشن میں کتنی بہتری آتی ہے، اور قیدیوں اور حوالاتیوں کو جس طرح سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، کیا ان کی اصلاح بھی اسی طرح کی جا رہی ہے تاکہ وہ جیل سے نکل کر جب عام معاشرے میں آئیں تو وہ ایک تعمیری کردار کے ساتھ آئیں اور اس معاشرے میں بہتر کردار، مثبت کردار جو ہے ادا کریں۔ اور یہ اگر وہ کر لیں تو میرا خیال ان کے لیے بھی اصلاح ہے، ان کی فیملی کے لیے بھی اصلاح ہے، اور جرائم سے نفرت اگر ان کو ہو جائے تو یہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے مترادف ہے۔ تو اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کیا تبدیلی آتی ہے اور جیل حکام کیا انتظامات کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔